السلام علیکم دوستو، میرا نام فاروق قریشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل برینز اکیڈمی۔ دوستو یہ سبسکرائب لکھا ہے تو آپشن ہے، وہاں پر جا کے ضرور سبسکرائب کریں چینل کو۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ چائلڈ رائٹس کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ تو دوستو پہلے لیکچر میں نے پورا تعارف کروا دیا تھا کہ این ٹی ایس کے سلیبس میں چائلڈ رائٹس سے مراد کیا ہے، یعنی آپ نے چائلڈ رائٹس کہاں سے تیار کرنے ہیں۔ بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ کی کتابیں جو ہیں ان میں چائلڈ رائٹس کا ذکر ہے ہی نہیں، یعنی ٹاپک ہے ہی نہیں۔ تو چائلڈ رائٹس کہاں سے آپ پریپیئر کریں گے، تو یہ میں نے پورا تعارف آپ کو کروا دیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ چائلڈ رائٹس کے متعلق ایک ہی بین الاقوامی معاہدہ ہے، ایک ہی بین الاقوامی ایگریمنٹ ہے جس کا تعلق چائلڈ رائٹس سے ہے، اور وہ معاہدہ آپ کو بتاتا ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ اور این ٹی ایس میں سوال بھی اسی معاہدے سے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ میں نے 2 سوال پچھلے پرانے پیپر سے نکال کر آپ کو دکھائے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جو یو این کا کنونشن ہے، یونائٹڈ نیشن کا کنونشن، وہ معاہدہ ہے جو بچوں کے حقوق کے متعلق بات کرتا ہے، جس میں بچوں کے حقوق درج کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چائلڈ رائٹس کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یو این کنونشن پڑھنا ہے۔ یو این کنونشن کی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس میں تمام حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، یہ میں نے تعارف کروا دیا تھا۔ آج ہم وہ سارے حقوق جو بچوں کے حقوق یو این کنونشن انہیں دیتا ہے وہ آج ہم جانیں گے کہ کون کون سے ہیں، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ سوالات کے صحیح جوابات نہیں دے سکیں گے۔ تو یو این کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، دوستوں میں نے بتایا تھا کہ اس کنونشن میں، اس دستاویز میں، اس معاہدے میں ٹوٹل 54 آرٹیکلز ہیں، 54 آرٹیکلز اس میں ٹوٹل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 54 اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور 54 میں سے جو پہلے 42 قانون ہیں، ٹھیک ہے جی، 42 سوری، ہم پہاڑی میں 42 کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، تو پہلے 42 قانون جو ہیں وہ بچوں کے حقوق کے متعلق ہیں، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کیا کیا ہیں۔ جبکہ 43 سے 54 تک، 43 سے 54 تک جو باتیں لکھی گئی ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، وہ بچوں کے حقوق کے متعلق بڑوں کو ہدایات ہیں، بڑوں کو، اڈلٹس کو، بالغ افراد کو، والدین کو ہدایات کی گئی ہیں، اور گورنمنٹ کو ہدایات دی گئی ہیں۔ تو 43 سے 54 تک جو آرٹیکل ہیں ان میں ہدایات ہیں والدین کو اور گورنمنٹ کو، حکومت کو، کہ آپ نے بچوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ تو ہمارا مقصد جو ہے وہ چائلڈ رائٹس کو سمجھنا ہے، بچوں کے حقوق کو جاننا ہے۔ تو ہم جو پہلے 42 آرٹیکلز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو یونائٹڈ نیشن کنونشن ہے یہ 1989 میں پاس ہوا، 1989 میں۔ بعد میں اس کنونشن میں مزید کچھ ایگریمنٹ شامل کیے گئے، بعد میں اس کنونشن میں مزید کچھ ایگریمنٹ شامل کیے گئے، ان کو کہتے ہیں آپشنل پروٹوکولز۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپشنل پروٹوکولز۔ آپشنل پروٹوکولز کتنے؟ 3، یہ 3 معاہدے ہیں جو بعد میں کیے گئے۔ یونائٹڈ نیشن کنونشن ہو گیا 1989 میں، ٹھیک ہے۔ بعد میں کچھ حقوق شامل کرنے کے لیے، کچھ نئے حقوق شامل کرنے کے لیے معاہدے کیے گئے، وہ 3 معاہدے ہیں، اور ان 3 معاہدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشنل پروٹوکولز کہا جاتا ہے۔ ان کو آپشنل اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ، کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ
ان کو ماننا چاہے تو مانے، نہیں ماننا چاہتی تو نہ مانے۔ اور ان آپشنل پروٹوکولز کے متعلق جو ہے وہ 3 آپشنل پروٹوکولز ہیں۔ ایک آپشنل پروٹوکول ہے آپشنل پروٹوکول آن سیل آف چلڈرن، بچوں کی جو سیل ہوتی ہے، جو بچوں کی جو ہے نا خرید و فروخت ہوتی ہے انہیں غلام بنا کے یا کسی اور طریقے سے، تو اس کو روکنے کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح یہ اسی میں آ جاتا ہے چائلڈ پراسٹیٹیوشن اینڈ چائلڈ پورنوگرافی، یعنی بچوں کا جو جنسی طور پر انہیں ہراساں کرنا یا جنسی طور پر انہیں استعمال کرنا، اس سے روکنے کے لیے یہ آپشنل پروٹوکول بعد میں کیا گیا تھا۔ پھر ایک آپشنل پروٹوکول ہے آن دا انوالومنٹ آف چلڈرن ان آرمڈ کنفلکٹ، کہ جنگوں میں بچوں کا استعمال کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا آپشنل پروٹوکول تھا آن کمپلینٹس میکنزم فار چلڈرن، یعنی بچوں کی جو شکایات ہیں اس کے متعلق کوئی پروسیجر بنایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپشنل پروٹوکولز ہیں۔ مین جو ہمارے آرٹیکلز ہیں وہ 42 ہیں، جن کے بارے میں اگر آپ کو نالج ہوگی تبھی آپ چائلڈ رائٹس کو جانتے ہوں گے۔ تو آج ہم چلتے ہیں جی، سب سے پہلا آرٹیکل ہے ڈیفینیشن آف دی چائلڈ، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچہ کون ہے، ہو از اے چائلڈ۔ تو بچہ وہ ہے جی جس کی ایج 18 سال سے کم ہو۔ اس کنونشن کے مطابق ہر وہ انسان، ہر وہ فرد بچہ ہے جس کی ایج 18 سال سے کم ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اس کنونشن میں اجازت دی گئی ہے کہ بعض ملکوں میں بچوں کی جو ایج ہے وہ ایج لمٹ کم رکھی گئی ہے، تو گورنمنٹس کو اجازت ہے کہ وہ بچوں کی ایج لمٹ کم رکھ سکتے ہیں، یعنی کسی ملک میں 16 سال سے کم عمر کا جو فرد ہوگا وہ بچہ ہے تو یہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کنونشن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جس کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 18 سال کے جب ہو جاتے ہیں آپ، تب آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، تب آپ ایک بالغ فرد سمجھے جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ بچے ہی ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کی نالج میں ایک اور بات لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان 20 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اس معاہدے کی توثیق کی ہے، یونائٹڈ نیشن کنونشن کو اپنے ملک میں لاگو کیا ہے، اپنے آئین میں اس کو جگہ دی ہے۔ ان 20 ممالک میں پاکستان شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پاکستان یونائٹڈ نیشن کی جو کمیٹی ہے بچوں کے حقوق کے متعلق اس کو رپورٹ بھی کرتی ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ پہلا آرٹیکل۔ دوسرا آرٹیکل ہے نان ڈسکریمنیشن، کہ اس کنونشن میں جتنے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ حقوق تمام بچوں کو حاصل ہوں گے، بلا امتیاز حاصل ہوں گے، بلا امتیاز، یعنی آپ ان کی ایتھنیسٹی، نسل کا، ان کی جنس کا، مذہب کا، زبان کا، ان کی صلاحیتوں کا، ان کے سٹیٹس کا، دولت کا، امیری کا، ان کی سوچ کا، ان کے اوپینین کا، ان کی رائے کا آپ بالکل بھی نہیں سوچیں گے۔ جب بچوں کے حقوق کی بات آئے گی تو بلا امتیاز، بنا فرق کیے آپ بچوں کو وہ حقوق مہیا کریں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، حقوق میں بچے سارے برابر ہیں۔ تیسرا آرٹیکل، بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ، کہ آپ والدین اور حکومتیں جو بھی فیصلہ کریں گی، جو بھی کام کریں گی، اس میں بچوں کے مفادات کو سامنے رکھا جائے گا، بچوں کے مفادات کو ترجیح دی جائے گی، پرائیورٹی دی جائے گی۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے جو بچے ہیں، اپنے ملک کے بچے ہیں، آپ کے اپنے جو بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں گے، ان کی ترجیحات کو، ان کی سوچ کو، ان کی مفادات کو اولین ترجیح دیں گے۔ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے بچوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھا آرٹیکل، امپلیمنٹیشن آف دی کنونشن، یعنی اس کنونشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کنونشن کو آپ نے لاگو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
تاکہ بچے جو ہیں انہیں حقوق مل سکیں، بچوں کو اپنے حقوق حاصل ہو سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اجازت دی گئی ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے آئین کے اندر قانون پاس کرنا چاہے بچوں کے حقوق کے متعلق تو وہ پاس کر سکتے ہیں، بلکہ آئین کا حصہ بنائیں، بچوں کے حقوق کو آئین کا حصہ بنائیں۔ یہ ہے آپ کا چوتھا آرٹیکل۔ میں نے ہیڈنگ بھی یہاں پر مینشن کی ہے، ہر آرٹیکل کی ایک ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کا ضرور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پانچواں جو آرٹیکل ہے وہ پیرنٹل گائیڈنس اینڈ چائلڈز ایوالونگ کیپیسٹیز، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو گورنمنٹ ہے وہ والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھے گی، بچوں کے اوپر والدین کا حق ہے، اس حق کو تسلیم کرے گی اور والدین کی ہیلپ کرے گی، والدین کی مدد کرے گی، والدین کی رہنمائی کرے گی، تاکہ وہ بچوں کو اچھے طریقے سے گرو کر سکیں، تاکہ وہ بچوں کو اچھے طریقے سے پالیں۔ جب آپ بچوں کو اچھے طریقے سے والدین پالیں گے تو بچے جو ہیں وہ جو ہے اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اپنے حقوق سے فائدہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو پانچواں آرٹیکل اس سے مراد کیا ہے کہ گورنمنٹ والدین کے ساتھ مل کر کام کرے گی، والدین کے ساتھ مل کر کام کرے گی، والدین کی رہنمائی کرے گی، تاکہ وہ بچے کو اچھے طریقے سے پال پوس سکیں، بچے کو والدین حقوق دیں تاکہ بچہ اچھے طریقے سے گرو کرے، اور بچہ جو ہے وہ اپنی چوائسز، اپنے فیصلے خود بھی کرنے کے قابل ہو۔ یعنی والدین ہر وقت بچے کے سر پہ مسلط نہ ہوں، والدین بچے کو تھوڑی سی آزادی ضرور دیں، اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے بچے کو آزادی دیں تاکہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکے۔ کیا پڑھنا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے بچہ، یہ بچے سے ضرور پوچھا جائے۔ والدین بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے بھائی آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے، بچے سے پوچھیں بچے کو کیا شوق ہے اور آگے جانے دیں۔ اور وہ بچہ کبھی ناکام نہیں ہوتا جس کی تربیت اچھی کی گئی ہو اور جس کو اس کے شوق پہ جو ہے وہ آگے بڑھنے دیا جائے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو یہ پانچواں آرٹیکل تھا۔ چھٹا آرٹیکل لائف سروائیول اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا کہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ زندہ رہے۔ دیکھیں جب پیدائش کے وقت دنیا میں لاکھوں بچے مر جاتے ہیں، لاکھوں بچے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، یعنی جنہوں نے ابھی کوئی ترقی نہیں کی، ان ملکوں میں صحت کی سہولیات اچھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پیدائش کے وقت بہت سارے بچے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ وہ تمام لوازمات پورے کرے، گورنمنٹ اس بات کو یقینی بنائے کہ بچے سروائیو کریں، پیدائش کے وقت زیادہ سے زیادہ بچے زندہ رہیں اور پھر وہ اچھے طریقے سے نشو و نما پائیں، اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہوں، گرو ہوں، تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ نیکسٹ آرٹیکل نمبر 7، برتھ رجسٹریشن، نیم، نیشنلٹی اینڈ کیئر۔ ہر بچے کا حق ہے کہ اسے پیدائش کے وقت ملک کا شہری تصور کر کے اسے رجسٹر کیا جائے، یہ شہریت کی بات ہو رہی ہے، اس کو نام دیا جائے، اس کو نیشنلٹی، قومیت دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور بچے جو ہیں اس بچے کی دیکھ بھال والدین کی کریں، تو یہ بچے کی والدین دیکھ بھال کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 7واں آرٹیکل ہے۔ 8واں آرٹیکل جو ہے پروٹیکشن پریزرویشن آف آئیڈینٹی، ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنی شناخت رکھے، وہ اپنی شناخت حاصل کرے، ٹھیک ہے جی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے نام، بچے کی نیشنلٹی، بچے کے اپنے والدین کے ساتھ تعلق، فیملی کے ساتھ تعلق، اس کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ اور غیر قانونی طور پر بچے کا نام، بچے کی رجسٹریشن، بچے کی نیشنلٹی چینج ہونے نہ دی جائے،
ٹھیک ہے جی، یہ 8واں آرٹیکل ہے کہ بچہ اپنی شناخت حاصل کرے۔ 9واں آرٹیکل ہے سپریشن فرام پیرنٹس۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو باہر کے ملک ہیں، مثلا انگلینڈ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، وہاں پر جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو گورنمنٹ پوری جو ہے نگرانی کرتی ہے، اور اگر بعض والدین ہوتے ہیں جو بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اچھی نشو و نما نہیں کر رہے ہوتے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، ایجوکیشن کا خیال، اور بعض والدین مینٹلی اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں، مینٹلی اتنے ریٹارڈڈ ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بچوں کو والدین سے الگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آرٹیکل ہمیں بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ بچوں کو والدین سے اس وقت تک الگ نہیں کرے گی جب تک کہ یہ ان کے مفاد میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی حد ہو گئی، بچے کی نگہداشت سے اتنا نہیں ہو رہی، وہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ بچے کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے ذہنی نشو و نما نہیں ہو رہی، بچہ سائیکی مریض بنتا جا رہا ہے، یہ والدین اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تب بچے کو والدین سے الگ کیا جائے۔ اور والدین کو یہ حق حاصل ہے، بچے کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 10واں آرٹیکل فیملی ری یونیفیکیشن۔ ٹھیک ہے جی، یہاں گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، اگر ایک بچہ یا والدین، بچہ گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے والدین گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مل کر رہنا چاہتے ہیں، ایک ہی ملک میں رہنا چاہتے ہیں مل کر، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا احترام کرے اور ان کو اکٹھا ہونے میں مدد کرے۔ ٹھیک ہے، چائلڈ ہیز اے رائٹ ٹو وزٹ اینڈ کیپ ان کانٹیکٹ ود بوتھ آف دیم۔ اگر ایک بچہ دوسرے ملک میں رہتا ہے تو اس بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملے، ان سے رابطہ رکھے۔ تو فیملی ری یونیفیکیشن، اگر والدین اور بچے کو آپ نے الگ کر دیا اور بعد میں والدین اور بچہ آپس میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 10واں۔ 11واں آرٹیکل ابڈکشن اینڈ نو ریٹرن آف چلڈرن۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بچے ہیں ان کی اغوا کاری کو روکے تاکہ بچوں کو اغوا نہ کیا جائے، اغوا کر کے غیر قانونی طور پر ان کے ملک سے انہیں نکالا نہ جائے، بیچ نہ دیا جائے، یوں سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، والدین بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں غیر قانونی طور پر بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی نام اور ولدیت چینج کر کے کسی اور کے نام لکھا دیا جاتا ہے بچہ، والد کا نام چینج کر کے، اور والد پھر اس بچے کو انگلینڈ لے کے چلا جاتا ہے، اور یہ غیر قانونی کام ہے۔ اس کام کو روکا جائے اور بچے کو واپس جو ہے وہ گھر جو ہے پہنچایا جائے والدین کے پاس۔ ٹھیک ہے جی، رسپیکٹ فار دا ویوز آف چلڈرن، ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے نظریات، اپنے احساسات، اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ ٹھیک ہے، اور بڑے ان خواہشات، ان نظریات اور ان احساسات کو سیریسلی لیں، سنجیدگی سے لیں، احترام کریں، بچے کو سنیں۔ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں والدین، تو بچے کی رائے کو سامنے رکھیں، کیونکہ آپ والدین کا ہر فیصلہ بچے کی زندگی کو متاثر کرے گا۔ آپ اپنا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، آپ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں جو آپ کے فیصلے ہیں ان میں بچوں کو ضرور شامل کریں۔ اور 13واں آرٹیکل، 13واں آرٹیکل ہے فریڈم آف ایکسپریشن، کہ بچوں کو سوچنے اور اپنی رائے دینے کی آزادی ہوگی، اور بچوں کو تمام معلومات مہیا کی جائیں گی، کوئی بھی بات ان سے چھپائی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے،
قانون کے مطابق بچوں کو تمام انفارمیشن ملے گی. بچوں کا حق ہے کہ وہ سوچیں، جو سوچنا چاہتے ہیں، جو وہ رائے رکھنا چاہتے ہیں، جو وہ رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بچوں کا حق ہے. 14th آرٹیکل، فریڈم آف تھاٹ، بلیف اینڈ ریلیجن. یہ جو ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص بات کہی گئی ہے کہ ایوری چائلڈ ہیز اے رائٹ ٹو تھنک. ہر بچے کا حق ہے کہ وہ سوچے اور بلیو، اور اس کی مرضی ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لانا چاہتا ہے لائے، اور اپنا مذہب جو ہے وہ اپنے مذہب کی پیروی کرے، اپنے مذہب پر عمل کرے. ٹھیک ہے، اور بڑوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جناب اسے اپنی سوچ تبدیل کرنے پر مجبور کریں، اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کریں. ٹھیک ہے، یہ بچوں کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ آرٹیکل نمبر 15، فریڈم آف ایسوسیشن. بچے کا یہ حق ہے کہ وہ دوسرے بچوں سے ملے، ان کے ساتھ مختلف گروپس جوائن کرے، جو وہ آرگنائزیشن، جو تنظیم وہ جوائن کرنا چاہتا ہے جوائن کرے. ٹھیک ہے، تو بڑوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ اسے اس بات سے روکیں، یعنی کہ اگر وہ غلط طرف جا رہا ہے تو پھر تو روکیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر صحیح سمت میں جا رہا ہے تو آپ اسے نہیں روک سکیں گے. ٹھیک ہے جی، دوسرے بچوں سے ملنے سے آپ اسے نہیں روک سکتے، دوستوں سے اور مختلف گروپس جوائن کرنے سے، تنظیمیں جوائن کرنے سے. آرٹیکل نمبر 16، رائٹ ٹو پرائیویسی. ہر بچے کا حق ہے کہ اسے پرائیویسی ملے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو پرائیویسی ضرور پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے، اور قانون کے مطابق بچوں کی پرائیویٹ لائف جو ہے، ان کی اپنی جو پرائیویٹ لائف ہے، پرائیویسی ہے، اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. یہ آپ کا ہے آرٹیکل نمبر 16. ٹھیک ہے جی. اور والدین کو بھی ہر وقت بچے کے پیچھے نہیں لگا رہنا چاہیے، اس کو پرائیویسی ضرور دینی چاہیے. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 17، ایکسیس ٹو انفارمیشن فرام میڈیا. ہر بچے کا حق ہے کہ وہ میڈیا سے معلومات حاصل کرے. ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیا کو کہے کہ بچوں کے لیے بھی کچھ پروگرام کیا کریں، تاکہ بچوں کو بھی اچھی انفارمیشن ملتی رہے، معلومات ملتی رہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا آرٹیکل نمبر 17 ہے. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 18، پیرنٹل رسپانسبلٹیز اینڈ اسٹیٹ اسسٹنس. تو ظاہر ہے پہلی بات ہے پیرنٹل رسپانسبلٹیز، والدین کی ذمہ داریاں، دونوں والدین کی. ٹھیک ہے، والد کی بھی اور والدہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر بچے کی نگہداشت کریں، بچے کی پرورش کریں. ٹھیک ہے، اور بچے کے مفادات کا خیال رکھیں. اور گورنمنٹ والدین کو سپورٹ کرے، گورنمنٹ والدین کی مدد کرے، امداد کرے، اور اگر کہیں پہ کوئی ضرورت آتی ہے تو گورنمنٹ اس ضرورت کو پورا بھی کرے. یہ بچوں کا حق ہے. آرٹیکل نمبر 19، پروٹیکشن فرام وائلنس، ایبیوز اینڈ نیگلیکٹ. تو بچوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے کہ ان کے ساتھ کوئی تشدد نہ کرے، انہیں ایبیوز نہ کیا جائے، غلط طور پر استعمال نہ کیا جائے، یا انہیں نظر انداز نہ کیا جائے، یا ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، نگرانی رکھی جائے کہ بچوں کے ساتھ والدین کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی برا سلوک نہ کیا جائے. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 20، کہ چلڈرن انیبل ٹو لیو ود دیئر فیملی. اگر ایک بچہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یا فیملی اس کی نہیں کر سکتی نگہداشت، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بچے کو اسپیشل پروٹیکشن دی جائے، اس بچے کو مدد دی جائے، امداد دی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اور اسے اگر آپ دوسری کیئر میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ اسے فاسٹر پیرنٹس باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، تو آپ اسے وہ پرووائڈ کریں. تو بچے کے حقوق کا خیال رکھ کے اسے کسی دوسرے بندے کی نگہداشت میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ اڈاپشن کا جو پروسیس ہے، گورنمنٹ کو اس کی نگرانی کرنی چاہیے.
اڈاپشن، بچے کو اڈاپٹ کرنے کا جو پروسیس ہے، ہر ملک میں اڈاپٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی پروسیس ضرور ہوتا ہے. وہ پروسیس سیف ہونا چاہیے، لافل ہونا چاہیے، اور بچے کی جو مفادات ہیں، بچے کے مفادات کا خیال رکھ کے اڈاپشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ایرے غیرے کو بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے نہیں دے دینا چاہیے. پوری ایک چھان بین کر کے جو لوگ بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی پوری چھان بین کرنی چاہیے، ان کے کردار کی، ان کا فائنینشیل سٹیٹس، سب کچھ دیکھنا چاہیے، اور پھر بچہ ان کے حوالے کرنا چاہیے. آرٹیکل نمبر 22، ریفیوجی چلڈرن. اگر کسی ملک میں مہاجر بچے موجود ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان مہاجر بچوں کی حفاظت کرے، ان کو مدد دے، ان کو امداد دے، تاکہ بچوں کو سارے حقوق حاصل ہوں. دیکھیں، ریفیوجی بچے ہوں یا جو مرضی بچے ہوں، یہ پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ تمام بچوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے. تو ریفیوجیز جو بچے ہیں ان کو بھی یکساں حقوق حاصل ہوں گے. اور اگر کوئی ریفیوجی بچے، مہاجر بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں تو والدین کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو والدین سے ملائے. نیکسٹ، آرٹیکل نمبر 23، چلڈرن ود ڈس ایبلٹی. وہ بچے جن کو کوئی ڈسیبلٹی ہے، جو معذور ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے سارے حقوق پورے کرے گی تاکہ وہ اپنے سارے حقوق حاصل کر سکیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں. یہ ہے. اور وہ بچے جو ڈس ایبل ہیں، جن کو کوئی ڈسیبلٹی ہے، جن کو کوئی معذوری ہے، وہ معاشرے کے اچھے فرد بن سکیں، تو گورنمنٹ اس میں کر سکتی ہے کام. نیکسٹ، آرٹیکل نمبر 24، ہیلتھ اینڈ ہیلتھ سروسز. ہر بچے کا حق ہے کہ اسے صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جائیں. یہ ہے آرٹیکل نمبر 24. ٹھیک ہے جی. جو ہر ملک میں ایسا تو نہیں ہے کہ صحت کی ساری سہولتیں بچوں کو اچھی ملتی ہوں. تو جو امیر ملک ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ترقی پذیر ملکوں کو کی ہیلپ کریں تاکہ بچوں کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا ہوں. اور آرٹیکل نمبر 25، ریویو آف ٹریٹمنٹ ان کیئر. یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر بچوں کو جو ہے آپ نے گھر سے، والدین سے دور کر دیا گیا ہے تاکہ بچوں کی نگہداشت کی جا سکے، حفاظت کی جا سکے، اچھی پرورش کی جا سکے، یا آپ نے بچوں کو اپنے اصلی والدین سے الگ کر کے فاسٹر پیرنٹس جو ہیں، جو دوسرے کسی والدین کے ہاں چھوڑ دیا ہے، ان کی نگہداشت میں دے دیا ہے، تو پھر آپ نے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھتا رہے، وہ نگرانی کرتے رہے کہ بچے کی نگہداشت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی، یہ چیز. تو آرٹیکل نمبر 26، سوشل سیکیورٹی. بچوں کو تمام بینیفٹس جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ بچوں کو ملنے چاہیے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سوشل سیکیورٹی دے، ان کی فائنینشیل سپورٹ کرے، ان کی امداد کرے. ٹھیک ہے جی. اور جتنے بھی فوائد ہیں صحت کے، ایجوکیشن کے اور فائنینشیل جو مفادات ہیں، وہ سارے بچوں کو حاصل ہونے چاہیے. والدین کی ہیلپ کی جائے تاکہ وہ بچے کو اچھے طریقے سے گرو کر سکیں. اور آرٹیکل نمبر 27، ایڈیکویٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. ہر بچے کا حق ہے کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے بہترین معیار مہیا کیا جائے. ٹھیک ہے. بچے کی جسمانی، بچے کی سماجی ضروریات پوری کی جائیں اور بچہ ایک اچھی زندگی گزارے، اچھی لائف گزارے، اور بچے کے تمام حقوق اس تک پہنچیں. یہ ہے ایڈیکویٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. ٹھیک ہے جی. اور اگر فیملیز جو ہیں بچے کو اچھی لائف نہیں دے سکتی، وہ افورڈ نہیں کرتی، تو گورنمنٹ ہیلپ کرے تاکہ تمام بچوں کو ایک جیسی بہترین زندگی گزارنے کا موقع ملے. آرٹیکل نمبر 28، رائٹ ٹو ایجوکیشن. ہر بچے کا حق ہے کہ بچے کو تعلیم دی جائے. ہر بچے کا حق ہے. پرائمری تک تعلیم مکمل طور پر فری ہونی چاہیے، اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ ہر بچے کو، پرائمری تعلیم کے علاوہ جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہے. سیکنڈری ایجوکیشن، باقی تعلیم ہر بچے کو اویلیبل ہو. ٹھیک ہے. پرائمری تک تو فری، اس کے بعد جتنی تعلیم ہے وہ ہر بچے کو اویلیبل ہو. اور وہی بات کہی گئی ہے کہ بچے کی ہیلپ کی جائے،
اگر بہت سارے ملکوں میں تعلیم بہت مہنگی ہو چکی ہے، ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کرتا، تو یہ آخر پہ کہا گیا ہے کہ جو بڑے ملک ہیں وہ چھوٹے ملکوں کی ہیلپ کرے تاکہ تعلیم ہر کسی کو مل سکے. ٹھیک ہے جی. یہ آرٹیکل نمبر 29 گولز آف ایجوکیشن. اب آپ نے پیچھے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا حق. اب یہاں بتایا گیا ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے. بچوں کو جو آپ تعلیم دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تاکہ بچے جو ہے بچے کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو، بچے کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو، اس کے ٹیلنٹ میں اضافہ ہو، وہ اپنی صلاحیتوں کو یوز کر سکے، صلاحیتوں کو مکمل طور پر استعمال کر سکے. یہ بچے کی جو ہے ایجوکیشن کا مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور بچے کے اندر انسانی حقوق کا احترام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ اپنے والدین کا احترام کرے، وہ اپنے کلچر کا احترام کرے، وہ اپنے ماحول کا احترام کرے. یہ تعلیم کے مقاصد ہیں. آرٹیکل نمبر 30 چلڈرن فرام مائنارٹی اور انڈیجنس گروپس. ٹھیک ہے جی. اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں، اقلیتوں کے بچوں کو بھی سارے حقوق حاصل ہیں. اقلیتوں کو یہ حقوق دینے ہیں کہ وہ اپنے زبان، اپنا کلچر، کسٹمز، اپنی روایات، اپنا مذہب، یہ ساری چیزیں وہ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکیں، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں. یہ سارے حقوق اقلیتوں کے جو بچے ہیں ان کو بھی حاصل ہوں گے. آرٹیکل نمبر 31 رائٹ ٹو ریلیکس، پلے اینڈ ٹیک پارٹ ان وائڈ رینج آف کلچرل اینڈ آرٹسٹک ایکٹیویٹیز. یعنی بچوں کا حق ہے کہ وہ فرصت کے لمحوں میں بچے کھیلیں، کودیں، مزے کریں اور اپنے کلچر کے بارے میں سیکھیں، ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. یہ سارے بچوں کے حقوق ہیں. آپ بچوں کو کھیلنے کودنے سے روک نہیں سکتے، یہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے بنیادی حق ہے بچوں کا. ٹھیک ہے جی. اور آرٹیکل نمبر 32 چائلڈ لیبر کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ بچوں سے مزدوری کروانا، محنت مزدوری کروانا یہ ایک غلط کام ہے. اس سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی جو صحت ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو بچوں کو آپ چائلڈ لیبر سے گورنمنٹس بچائیں گی، انہیں کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. اور آرٹیکل نمبر 33 ہے ڈرگ ایبیوز کے بارے میں، کہ گورنمنٹ یہ کوشش کرے گی کہ تمام بچے یہ ڈرگز وغیرہ سے، منشیات وغیرہ استعمال کرنے سے دور رہیں. آرٹیکل نمبر 34 سیکشول ایکسپلائٹیشن. بچوں کو جنسی طور پر ہراساں نہیں کیا جائے گا، بچوں کو جنسی طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ ہے آرٹیکل نمبر 34. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بچوں کو جنسی ہراسگی سے بچائے. آرٹیکل نمبر 35 ابڈکشن، سیل اینڈ ٹریفکنگ. بچوں کو اغوا نہیں کیا جائے گا اور انہیں بیچا نہیں جائے گا، انہیں بیچا نہیں جائے گا. اپنے ملک میں یا اپنے ملک سے باہر انہیں کسی طریقے سے بھی بیچا نہیں جا سکتا. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی حفاظت کرے، انہیں اغوا ہونے سے بچائے، انہیں غیر قانونی طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے پر پابندی لگائے، انہیں بیچنے کے کاروبار پر پابندی لگائے. نیکسٹ آرٹیکل 36 ہے ادر فارمز آف ایکسپلائٹیشن. یعنی بچوں کا استحصال نہ ہونے پائے کسی طریقے سے بھی، کسی بھی طریقے سے بچوں کا استحصال نہ ہونے پائے، جنسی طور پر ان کا کوئی استحصال نہ ہو. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یعنی سیاسی طور پر میڈیا کے ذریعے، میڈیکل کی ریسرچ میں بچوں کا غلط استعمال نہ کیا جائے، کسی طریقے سے بھی بچوں کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کا استحصال نہ کیا جائے. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 37 ان ہیومن ٹریٹمنٹ اینڈ ڈیٹینشن. تو بچوں کو ٹارچر کبھی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک، ان کے ساتھ غلط رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا. بچوں کو کبھی سزائے موت نہیں ملے گی، ٹھیک، کوئی دوسری سزا ان کو نہیں ملے گی. اگر بچوں کو اریسٹ کیا بھی جائے گا تو پھر ان کو یعنی اریسٹ کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے کسی بہت ہی سیریس معاملے میں، تو آخری آپشن ہونی چاہیے یہ، ٹھیک ہے.
اور بہت تھوڑے وقت کے لیے ایسا کیا جائے گا، لیکن ایسا کرتے وقت بھی ان کے ساتھ شفقت، محبت، ہمدردی کا رویہ ضرور رکھا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 38، وار اینڈ آرمڈ کنفلکٹس، یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ جنگ میں، فورسز میں، فوج میں نہیں جا سکتا۔ جب فوج میں نہیں جا سکتا تو جنگ میں بھی حصہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آرٹیکل نمبر 38، بچوں کا جنگ میں کوئی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ 39، ریکوری فرام ٹراما اینڈ ری انٹیگریشن، جن بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ان کا استحصال ہوا ہے، جن بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو ان بچوں کی پوری مدد کی جائے گی تاکہ وہ ریکور کر سکیں، اپنی صحت حاصل کر سکیں، اپنا رتبہ حاصل کر سکیں، اپنی عزت حاصل کر سکیں، اپنی جو ڈگنیٹی ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ آرٹیکل نمبر 39 ہے۔ 40، جووینل جسٹس، کہ جو بچے ہیں اور کسی بچے پر اگر کوئی الزام لگتا ہے، کوئی اس نے کوئی قانون توڑا ہے، تو بچے کے اوپر، بچے کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا جائے گا، اسے عزت کے ساتھ جو ہے وہ اس عزت کا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا، اور بچے کو تمام قانونی جو امداد ہوگی وہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور یعنی گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایج سلیکٹ کریں، اس ایج میں بچوں کا جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کم ایج کے بچوں پر کوئی ٹرائل نہیں کیا جائے گا، ہر گورنمنٹ کو یہاں بتایا گیا ہے۔ تو جووینل جسٹس یہ بچوں کو حاصل ہوگا، لیکن عزت کے ساتھ۔ اگر کوئی بچہ کو کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، احترام کا سلوک کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ تمام امداد دی جائے گی، اور اسے سمجھایا جائے گا، بجھایا جائے گا، تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے۔ 41، رسپیکٹ فار ہائر نیشنل سٹینڈرڈس۔ ٹھیک ہے جی، اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں بچوں کے متعلق پہلے سے موجود قوانین ہیں، ٹھیک ہے، تو اور اچھے قوانین ہیں، تو آپ وہی قوانین فالو کریں اور انہی کو آپ لاگو کریں۔ ٹھیک ہے جی، اور آرٹیکل نمبر 42، یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے، اور نالج آف رائٹس، یعنی ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانے۔ اس کنونشن میں جتنے بھی بچوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں بچوں کی تعلیم کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، یہ آپ کو حقوق کنونشن دے رہا ہے، تو بچوں کو ان کے حقوق کے متعلق آگاہی دی جائے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ آرٹیکلز جن کو میں نے کنونشن، یونائٹڈ نیشن کے کنونشن کے مطابق پڑھا، سمجھا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور شارٹ لفظوں میں کوشش کی کہ میں اس کو سم اپ کر سکوں۔ 42 ہیں، اگر میں ان کو ایکسپلین کرنے بیٹھ جاتا تو بہت ٹائم لگتا، لیکن میں نے کوشش کی کہ ہر آرٹیکل کی ہیڈنگ وغیرہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ہوا ہوگا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ چائلڈ رائٹس، بچوں کے حقوق اصل میں ہیں کیا۔ تو یہ چینل ہے جی آپ کا، اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔